अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मकदम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज दम और लिम्फाविया से मुंसलिक दो अमराज पर गुफ्तगू करेंगे। इनका नाम इस तरीके से है। नंबर 1, हीमोफीलिया, जो एक मौरूसी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई बीमारी है, ज़्यादातर मर्दों में देखने को मिलती है। हीमोफीलिया दो तरीके की होती है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। इसमें एक में एथ फैक्टर की और एक में नाइन्थ फैक्टर की कमी पाई जाती है। वहीं दूसरी जगह थ्राम्बोसाइटोपीनिया, जिसे क़िल्लत सुफ़ीहाउद्दम के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स की तादाद, उमूमी तादाद जो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती है, उससे गिर जाती है, कम हो जाती है। एक दाहिने जानिब आपको बसरी तस्वीर सिंबॉलिक तरीके से दिखाई जाती है कि जब सुफ़ीहाउद्दम थ्राम्बोसाइटोपीनिया पाया जाता, किस तरीके से मसूड़ों से खून जो निकल रहा है उसके जमने में दुश्वारी पैदा हो रही है। इन दोनों मर्ज में ब्लड क्लॉटिंग मुतासिर होती है, लेकिन इसमें मुतासिर होने का जो अमल है मौरूसी है या गैर मौरूसी है। दोनों में खून जमने का अमल मुतासिर होता है। आइए हम इसके बाद यहाँ पर देखते हैं। ये उमूमी आपको प्लेटलेट्स दिखाई गई है। ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स। यहाँ पर जब कोई भी जरहा, जिसकी वजह से, जर्ब की वजह से, चोट की वजह से अगर खून का रिसाव होगा तो वहाँ पर प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दे रश टू द स्पॉट्स। अब प्लेटलेट्स इसको सील कर देते हैं ऊपर से कैप लगाने का, और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट, फ़आल, मुतहर्रिक हो जाते हैं और खून के बहने को रोक देते हैं। ये नॉर्मल अमल। लेकिन जब ये गैर फितरी हो जाएगा तो ये अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी, ये खून का रिसाव जारी रहेगा। यहाँ पर इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपीनिया के दो अहम अलामात दिखाए गए हैं, जिसको हम कॉमन सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। नंबर 1, पैटिकिया, जिसमें जो धब्बे होते हैं उनकी साइज लेस देन 2 मिलीमीटर होती है। यहाँ देखिए बहुत बारीक धब्बे जो है, जो हो सकता है आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं धब्बों की हजम साइज बढ़ गई है। इसका साइज 2 से 10 मिलीमीटर के बीच होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। ये जो है आपको वही ये पैटिकिया, बहुत छोटे सुर्ख पिन पॉइंट, इनकी साइज लेस देन 2 मिलीमीटर। दबाने से रंग ख़त्म नहीं होता, यानी ये नॉन ब्लांचिंग होते हैं। वजह कैपिलरी से मामूली ब्लीडिंग, खून का रिसाव जारी रहता है, आमतौर पर देखा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वायरल इन्फेक्शन, जैसे आपको
डेंगू बुखार के बाद खुसूसन दिखाई पड़ता है। दूसरी अलामत हमने कहा था जामुनी या सुर्ख धब्बे, और इनकी साइज इससे ज़्यादा होती है, यानी 2 से 10 मिलीमीटर के बीच में। यह भी नॉन ब्लांचिंग होते हैं, यानी दबाने से दबते नहीं हैं, रंग ख़त्म नहीं होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा मकदार में होती है। अब उसके बाद आपको पहली बीमारी हीमोफीलिया, यह एक मौरूसी खून बहने की बीमारी है। ये देखिए, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह एक मौरूसी खून बहने की बीमारी है। जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, दूसरा यह है कि इसमें खून सही तरीके से जम नहीं पाता है, क्लॉटिंग नहीं होती है। इसके सबब या किस्म दो तरीके का हीमोफीलिया होता है। पहले को हीमोफीलिया ए कहते हैं, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स एर्थ की कमी होती है। दूसरी किस्म हीमोफीलिया बी है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स 9 की कमी होती है। यह अमूमन एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स की तादाद इंसान में 46 यानी 23 पेयर्स होते हैं। 22 पेयर एनालॉगस यानी हर तरीके से एकजा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो खातून और मर्द में अलग अलग होता है। वोमेन्स में एक्स एक्स जो और जेंट्स में एक्स वाई। चूंकि ये एक्स लिंक्ड है, इसलिए ये जेंट्स में दिखाई पड़ता है। तारीख में ऐसे खानदानों का नाम दर्ज है जिसमें हीमोफीलिया की वजह से मौत होती रही है, खास तौर से मर्दों की। मस्क का तरीक़ा, खून जमने का अमल मुतासिर होता है। ये क्लॉटिंग कैस्केड्स बहुत सारे मराहिल एक साथ काम करते हैं, मुतहर्रिक हो जाते हैं। वो सारे कैस्केड्स फेल कर जाते हैं। नतीजा ये होता है कि ज़ख्म देर से बंद होते हैं, अंदरूनी ब्लीडिंग भी हो सकती है। अलामात में मामूली चोट पर ज़्यादा खून बहता है और जोड़ों में खून जमा हो सकता है, जिसे हीमार्थ्रोसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए, ये एक जॉइंट्स की तस्वीर दिखाई गई है। एक ऊपरी जो है हिस्सा है, दूसरा नीचे का हिस्सा है, और खून की ब्लीडिंग की वजह से जो सुर्ख छोटे छोटे आपको स्पॉट दिखाए गए हैं, ये हीमार्थ्रोसिस दिखाने की कोशिश की गई है कि जॉइंट्स के बीच में खून का रिसाव होगा, और ये जो है इसकी वजह से नीला पड़ जाती है, जिसे हम ब्रूसेस के नाम से जानते हैं। दांत निकालने या सर्जरी के बाद मुसलसल ब्लीडिंग होती है और खून नहीं रुक पाता है। अब इसके बाद तशख़ीस कैसे करेंगे? चूँकि क्लॉटिंग फैक्टर से ही जिम्मेदार होते हैं, इसलिए मुख्तलिफ क्लॉटिंग फैक्टर्स की डायग्नोसिस या तशख़ीस कराई जाती है। इलाज में यह है कि फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी आपको रिप्लेस करने के पूरा खून जो है कोशिश की जाती है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं हो पाता। आप यूनानी नुक्ते नज़र पर तवज्जो करें और गौर करें। ये दमवी
اختلال فساد دم کی وجہ سے ہے، اور ضعف انعقاد الدم کلاٹنگ میں کمی ضعف کی وجہ سے ہے۔ وصول علاج تقویت دم خون کو تقویت دینا، قابض ادویہ خون بہنے کو روکنا۔ آئیے اب ہم دوسرے مرض کی جانب چلتے ہیں جس کو ہم تھرمبوسائٹوپینیا یا قلت ثوثیہائے دم کے نام سے جانتے ہیں۔ تعریف: یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد طبیعی تعداد سے کم ہو جاتی ہے۔ طبیعی تعداد 1.5 لاکھ سے لے کر کے 4.5 لاکھ ہوتی ہے، یہ تعداد اس سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسباب: خاص طور سے ڈینگو کے تعدیہ کے بعد، بون میرو فیلیور ہونے کے بعد، یا کیمو تھراپی کے بعد، یا آٹو امیون مدافعتی طاقت کے کمل ہونے کے بعد دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ مختلف اسباب ہیں: ڈینگو انفیکشن، بون میرو فیلیور، کیمو تھراپی یا آٹو امیون ڈیسیزز۔ مرض کا طریقہ: خون کے جمنے میں مدد دیتے ہیں کلاٹنگ فیکٹرز، جب یہ کم ہو جائیں تو بلیڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ علامات میں جلد پر سرخ دھبے، جیسا کہ میں نے آپ کو دوسری سلائیڈز میں ہی دکھایا تھا، یہ سرخ دھبے 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے ہوتے ہیں اور دوسرا بڑا ہوتا ہے۔ جو چھوٹے ہوتے ہیں اس کو پیٹی کیا، ان کی حجامت، ان کی سائز <2 ملی میٹر، اور دوسرا پرپیورا جو سرخ بھی ہو سکتے ہیں یا جامنی بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی سائز 2 ملی میٹر سے زیادہ ہوتی ہے، 2 سے 10 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ نلاہٹ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ خون جم نہیں پاتا ہے، اس طریقے سے جلد پر سرخ یا جامنی دھبے ہو سکتے ہیں۔ مدفونوں سے خون رستا رہتا ہے، ناک سے خون معمولی چوٹ پر زیادہ نکلتی ہے۔ تشخیص: یہ 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک ہوتی ہے، یہ طبیعی تعداد ہے، اس سے بھی کم ہو جائے تو ہم اس کو قلت صفحاء الدم کے نام سے جانتے ہیں۔ اب علاج کیا ہے؟ یہ ماڈرن جو ہے پلیٹلیٹس کو باہر سے دیا جاتا ہے، پلیٹلیٹ کنسنٹریٹ دیا جاتا ہے۔ وصول علاج: چونکہ اس کا بنیادی سبب ضعف جگر ہے، فساد خون ہے، قلت تولید دم جسے ہیموپوئیسس خون بننے کا عمل کے نام سے جانتے ہیں۔ خون بننے کے عمل، تولید دم کے عمل کو ہیموپوئیسس کے نام سے جانتے ہیں، اور کسی عمل میں کمی واقع ہوتی ہے۔ دوسرا فساد خون، تیسرا ضعف جگر۔ اب یونانی میں پہلے اسباب، پھر مرض، پھر علامات۔ اگر آپ نے سبب کی تشخیص کر لی تو آپ چٹکی بجا کر کے اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ سبب کی تشخیص سب سے نہایت ضروری ہے، اس لیے اس کے علاج وصول میں اب تقویت جگر کریں گے، کیونکہ جگر کا ضعف ہو گیا تھا، فساد دم تھا، اس لیے اصلاح خون کریں، اور اس کے بعد آپ کو قلت تولید دم تھے
تو ایسا وصول اپنایا جائے گا جس میں ہیموپوئسس تولید دم کا نظام متحرک ہو جائے اور مزاج کے حرارت اور رطوبت کا توازن کا بھی معقول انتظام کریں گے جس سے تعدیل مزاج ہو سکے بیلنس کریکٹ مزاج۔ اس کے بعد اب اہم ادویات، یہ خاص طریقے سے جب ڈینگو بخار آپ کو آتا ہے اور جب وہ اترتا ہے اس کے بعد انسان کو کافی دقتیں یا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور سے جب ڈینگو بخار ہوتا ہے تو پلیٹلیٹس کی تعداد بہت تیزی سے کم ہو جاتی ہے اور بہت ذہنی طور پر پریشانی، انسان شدید ذوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جتنی تیزی سے پلیٹلیٹس کی تعداد گھٹتی ہے اتنی ہی تیزی سے قدرتی طور پر بڑھتی بھی ہے اگر چند ادویات کا صحیح طریقے سے استعمال کر لیا جائے۔ نمبر 1، شربت انار، یہ تازہ انار کے رس جوس کو بھی لے سکتے ہیں، اور اگر تازہ انار نہیں ہے، سب سے بہتر تو ہے کہ تازہ انار کے جوس کا استعمال کرائیں، نہیں ہے تو شربت انار کا استعمال کرائیں، جس سے خون صاف بھی ہوتا ہے، جگر کو طاقت بھی ملتی ہے اور پلیٹلیٹس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں کام ایک ساتھ شربت انار کے استعمال سے ممکن ہے۔ دوسرا، عرق مکو، جگر کی اصلاح میں جتنی صلاحیت اس ادویہ میں ہے کسی دیگر ادویہ میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ عرق مکو ضعف جگر، اصلاح جگر کے لیے بہت ہی مؤثر دوا ہے، یعنی بہترین مصفی خون بھی ہے، جگر کی اصلاح بھی کرتا ہے، ڈینگو کے بعد بہت مفید ہے۔ تیسرا، شربت فولاد، جیسا کہ نام میں ہی فولاد جڑا ہوا ہے، یعنی آئرن اور ہیموگلوبین کا آئرن ایک حصہ ہے، تو اس شربت سے تولید دم ہومیوپوئسس کے عمل کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو شربت فولاد بہت مفید ہے، خون بنانے والی دوا، جس سے اپنے آپ پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھتی ہے۔ اس کے بعد حب کبد ناصع، حب سے مراد گولی، کبد لیور سے، اور اصلاح یعنی کبد کے اصلاح کے لیے حب کبد ناصع بہت ہی مؤثر ہے۔ اس کے بعد خمیرہ مروارید، مروارید ایک ہجریات جوہر ہے، اس کا استعمال تھوڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے۔ اگر معدہ میں اتنی صلاحیت اور طاقت ہے کہ مروارید کو برداشت کر سکے تبھی خمیرہ مروارید کا استعمال کرانا مفید ہوگا، نہیں نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی سخت مروارید ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی کشتہ آپ نے سنا ہوگا ان کو بہت ہی کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ مقدار میں آپ کا جسم کے اندر اس کو
قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو خمیرہ مروارید مفید ہے بشرطے کہ آپ کے معدے اور جگر کے اندر اتنی صلاحیت باقی ہو کہ خمیرہ مروارید کو قبول کر سکے، تو عمومی طاقت بخش ہوتا ہے، ضعف اور کمزوری دور کرتا ہے۔ اور جب اگر معدہ اور کبد کمزور ہوں تو پہلے ان کو تقویت پہنچانے کے بعد جب تھوڑا قوی ہو جائیں تب اس کے بعد خمیرہ مروارید کا استعمال بہتر اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آب گندم، 1 حصہ جو، 14 حصہ پانی ملا کر جوش دیں اور چھان کر کے اس کے آب کو، اس کے پانی کو استعمال کریں، یا آب سبزیوں کو ابال کر کے اس کے پانی کو استعمال کرایا جائے مریض کو۔ غذائی ہدایات، ڈائٹ کا ایک مکمل پلان تیار کریں اور اس کے حساب سے استعمال کریں۔ چقندر اور کیا کہتے ہیں پالک، اس کا کھجور کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ پرہیز، تلی ہوئی بھنی چیزیں، مسالہ کی چیزیں، فاسٹ فوڈس کو ایوائڈ کریں۔ اہم احتیاطی تدابیر مکمل آرام، پانی زیادہ پیے جائیں کیونکہ پانی کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تقابلی ثبوت دکھایا گیا ہے کہ یہ ہیموفیلیا تھرمبوسائٹوپینیا، اس میں کلاٹنگ فیکٹرز کی کمی ہوتی ہے۔ جب 8 کی کمی ہوتی ہے تو ہیموفیلیا اے، جب 9 کی کمی ہوتی ہے تو ہیموفیلیا بی۔ اوور آل کلاٹنگ فیکٹرز کی کمی ہوتی ہے ہیموفیلیا میں، جبکہ تھرمبوسائٹوپینیا میں پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ طبعی تعداد 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ کے بیچ ہوتی ہے، 1.5 لاکھ سے بھی گھٹ جاتی ہے، کبھی کبھی 50,000 یا 20,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جو آپ نے وصول علاج اور علاج پڑھا اس کے استعمال سے تعداد میں اضافہ، بہت جلدی ریکوری ہوتی ہے بشرطے کہ مکمل طور پر وصول علاج اور علاج کا استعمال کرایا جائے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ہیموفیلیا ایک موروثی جینیٹک ڈس آرڈر ہے، جبکہ تھرمبوسائٹوپینیا ایکوائرڈ ہے، اس کو جینیسس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہیموفیلیا میں جوائنٹس اور مسل میں خون کا رساو ہوتا ہے، تھرمبوسائٹوپینیا میں اسکن اور گمز زیادہ طور پر افیکٹڈ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، جلد اور گم، اور یہاں پر جوائنٹس اور مسلس۔ بلیڈنگ ٹائم اس میں نارمل بڑھا ہوا ہوتا ہے، کلاٹنگ ٹائم بڑھا ہوا، نارمل یا ہلکا بڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی جمنے میں زیادہ وقت لگے گا خون کے ہیموفیلیا میں، اس میں جو ہے نارمل یا ہلکا بڑھا ہوا ہوگا۔ فی امان اللہ۔ اب یہی چیز آپ کو دکھایا گیا کہ بوتھ کاز بلیڈنگ، دونوں کی وجہ سے خون جمنے میں دقت اور دشواری ہوتی ہے، یعنی خون بہتا رہتا ہے۔ بٹ ہیموفیلیا از اے کلاٹنگ فیکٹر ڈیفیکٹ، جس میں کلاٹنگ فیکٹرز میں کمی ہوتی ہے، جبکہ تھرمبوسائٹوپینیا از اے پلیٹلیٹ ڈیفیشنسی، اس میں قلت صفیحہ دم یا پلیٹلیٹس کی تعداد طبعی تعداد سے کم ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ گفتگو آپ کے لیے مفید ہوئی ہوگی
اور اگر ہلکا بھی پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔